اخلاق وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ابدیت ہی کا ظہور ہے. ایک ہے اجتماعی اخلاق، تمام انسانوں کے لیے وہ رہنمائی دینا، وہ رہبری دینا کہ جو انسانوں کی ضرورت ہے. اس لحاظ سے آپ کو معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے ہی اس معاشرے سے آپ سند لے چکے تھے، صداقت کی بھی، امانت کی بھی. آپ کو معلوم ہے جب پہلی وحی آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری تھی. جب آ کر رفیقہ حیات کو کہا ہے مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنے نفس کا خوف ہے، تو انہوں نے کیا گواہی دی؟ یہ ہے جو اصل معاملہ ہے. انہوں نے کہا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ سچ بولنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، امانتیں ادا کرتے ہیں، مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں. یہ ہے معاملہ کہ جس کی گواہی جو ہے وہ گھر سے بھی مل گئی، اور آپ کو معلوم ہے گھر سے بڑی گواہی اور نہیں ہو سکتی کہ جس کا واسطہ ہر وقت جو ہے انسان سے، وہ سب سے بڑی گواہی وہی ہوتی ہے. یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاد کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگو تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں جو تم ہی میں سے، کیا مطلب ہے؟ انسانوں میں سے ہیں. وہ انسانیت کی معراج ہیں، انسانیت کے جو ہیں سید ہے، سید ولد آدم، وہ تم ہی میں سے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، انسانوں جو تمہیں چیز مشکل نظر آئے، کہیں تمہیں دکھ پہنچ رہا ہو تو ان پر بڑا شاق گزرتا. یہ ہے انسانی ہمدردی کا جذبہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا. اور آپ کو معلوم ہے اسی جذبے کو پورا کرنے کے لیے اللہ رسولوں کو بھی بھیجتا رہا کہ تاکہ انسانیت جو بھی زندگی گزارے اس میں تمام انسانوں کے حقوق اور ان کے جو ہیں فرائض معین ہوں، تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. تو اس کی صاد کی جا رہی ہے کہ وہ تو پہلے ہی سے حریص علیکم، وہ تم پر بڑے ہی حریص ہیں کہ تمہاری تکلیفیں دور ہوں، انسانیت کو سکھ ملے، انسانیت کو عدل ملے، انصاف ملے. وہ انسانی ہمدردی ہے کہ جو ان کا اصل خاصہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے نبوت کے بعد تو ساری زندگی جو ہے وہ تو ہے ہی اسی لیے، لیکن نبوت سے پہلے بھی یہ پہلو جو ہے وہ بہت نمایاں نظر آئے گا. وہ تھے جو انسانیت کے لیے ہر وقت کرتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے. جب وہ دیکھتے تھے غلاموں کو کہ یہ بھی انسان ہوتے ہوئے انسان کی تذلیل ہو رہی ہے تو ان کے دل پر بڑا شاق گزرتا. آپ کو معلوم ہے یہ غلاموں میں سے بہت سے لوگ کیوں بہت جلدی مان لے آئے، حالانکہ انہیں کہاں وقت ملتا تھا ان چیزوں کو سوچنے کا، ان چیزوں پر غور فکر کرنے کا کہ کیا دعوت آئی ہے، کیا ہو رہا ہے. وہ تو بیچارے جو ہے پسے ہوئے تھے، ہر وقت جو ہے اسی میں لگے ہوئے تھے. اس لیے انہوں نے قبول کی ہے کہ ان سے پہلے سے تعلق تھے. آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھتے تھے چکی پیس رہے ہیں، برا حال ہے، لیکن حکم ہے آقا کا کہ تمہیں چکی پیسنی. جاتے تھے کہتے تھے بلال تم ذرا آرام کر لو، میں تمہاری جگہ چکی پیس دیتا. یہ تعلق تھا جس کی وجہ سے ان کا جو رجوع ہوا ہے غلاموں کا. اور جتنی بھی تجارت کی ہے، جتنا بھی کاروبار کیا ہے، جو کچھ بھی کمایا ہے اسے جمع نہیں کیا،
وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے پر لگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی غمگینی کی حالت میں گھر آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا قافلہ آیا ہے، ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، کھانے کے پاس ان کا ہے نہیں، میرے پاس ہے کچھ نہیں، میں غم جو ہے مجھے ان کی حالت دیکھ کر جو ہے میں غم سے جو ہے نڈال ہو رہا ہوں۔ آپ معلوم ہے یہ وہ موقع ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے تو جائیے قریش کے سرداروں کو بلا لیں۔ آپ گئے، ان میں سے کچھ سرداروں کو بلا لائے، انہوں نے اتنی دیر میں اشرفیاں نکال کر ڈھیر لگا دیا صحن کے اندر، اتنی جمع کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا اس کے پیچھے چھپ گیا۔ جب وہ قریش کے سردار آئے تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے انہیں گواہ ٹھہرا کر کہا تم سارے گواہ رہو، یہ ساری دولت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دولت کہاں گئی؟ اسے کوئی گھر نہیں بنایا، اسے کوئی کاروبار نہیں کیا، وہ ساری دولت جو ہے وہ بے سہاروں کا سہارا بننے میں، غریبوں کی غمخواری میں اور بے کسوں کی امداد میں خرچ کی۔ یہ ہے وہ پہلو جسے فرمایا جا رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ تو کردار کی بلندیوں پر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہی وہ چیز ہے کہ تورات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی، تو وہاں پر بھی یہی وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اجاگر کیا۔ اچھا آپ کو معلوم ہے سورہ اعراف میں ہے کہ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ خود اللہ کو نہ دیکھ لیں، بہت سمجھایا نہیں سمجھے، تو ان میں سے 70 کو چن کر جو ہے لے گئے کوہ طور پر، اور وہاں آپ کو معلوم ہے کہ وہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کڑک بھیجی کہ سب پر موت طاری ہو گئی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے عرض کی کہ اللہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے جو ہے تو عذاب میں ہمیں ڈالے گا، یہ نادان ہیں، اے اللہ تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تو معاف فرما دے اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیکی لکھ دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو میری رحمت ہے جو تمام انسانوں کے لیے عام ہے، لیکن ایک میری رحمت خاص ہے اور وہ ان کے لیے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کریں گے میرے اس رسول امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ لکھا ہوا پائیں گے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ان کی صفات کیا ہوں گی؟ وہ لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور نیکیوں کا حکم دیں۔ یہ کیا پہلو ہے؟ آؤ ظلم سے باز آ جاؤ، اس سے لوگوں کو روکیں گے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیں کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو بجائے سے انہیں لوٹنے کی۔ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ ان کے لیے طیبات کو حلال کریں گے اور جو بھی بری چیزیں ہوں گی خبیث انہیں حرام کریں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے ان کے بوجھ اتاریں گے۔ یہ ہیں بوجھ جو جب بھی ظلم کا نظام آتا ہے تو جن کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے، جن کے ہاتھ میں مفادات ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو ڈنگر ڈور بنا دیتے ہیں اور ایسی ایسی رسمیں ایجاد کرتے ہیں اپنی دولت کی نمائش کے لیے کہ لوگوں کے لیے زندگی گزارنی دوبر ہو جاتی ہے۔ تو وہ وصف فرمایا وہ آئیں گے جو بنی نوع انسان کی بھلائی لے کر آئیں گے، ان کے بوجھوں کو ختم کریں گے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے گلے میں جو طوق پڑے ہوئے ہوں گے ان کو وہ اتاریں گے۔ یہ ہے پہلو جس کی طرف وہاں پر بھی اشارہ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ ہے وہ ذاتی نسبت